اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں۔ اچھا، آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ آپ کو ٹائٹل سے تو تھوڑا بہت شاید اندازہ ہو گیا ہو، لیکن اب ہم اس کو ڈیٹیل میں یہ بیسکلی ہماری ویڈیو جو ہے ویڈیو ایک ڈسکشن کی طرح ہے، یعنی کہ اس میں ہم اپنی رائے دوں گا میں اپنی کیا دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، دنیا کیا ہے۔ تو اس میں آج ہم ان بیسک چیزوں کو دیکھیں گے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں پر ہم وہ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں اگر ہم لوگ قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں جگہ جگہ دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جیسے ایک جگہ آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اور جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کو آج کل کے حساب سے اگر ہم ایک مثال سے سمجھیں تو اگر آپ ایک مشینری لے کر آئیں گھر پہ، وہ کسی چیز کی بھی مشینری ہو، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی بناتی ہے، کوئی بیکنگ کے لیے، کوئی کوکنگ کے لیے، یا کوئی گیم کھیلنے کے لیے کسی قسم کی ہے، اس کی ایک بکلیٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بکلیٹ سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس میں کہا گیا ہے یہ فلانی مشینری ہے، اس کو چلانے کا سسٹم ہے کہ بھائی اس کو آدھا گھنٹہ آپ نے فرسٹ فیز پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، سٹارٹ کر کے، پھر آپ نے 10 منٹ کے لیے سیکنڈ فیز پہ رکھنا ہے، صحیح ہے، اسٹیج پہ، پھر تھرڈ نمبر پہ آپ نے اس کو 5 منٹ سٹارٹ رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی مشینری کام کرنا شروع کر دے گی۔ اگر آپ ٹیکسٹائل فیکٹریوں میں جائیں تو آپ کو بڑی بڑی مشینریاں نظر آئیں گی جو آف ہی نہیں ہوتی ہیں، اس میں ڈیزل ڈالتے رہتے ہیں وہ، کیونکہ وہ جو مینوفیکچرز ہوتے ہیں انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو اس حساب سے ہی چلائیں گے تو چلے گی، ورنہ یہ خراب ہو جائے گی۔ اب انسان بھی ایک مشینری کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، اس مشینری کو اس حساب سے چلاتے ہی نہیں ہیں جو اس کو چلانے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو مشینری ہے انسان کی، اس کو چلانے کا یہ سسٹم ہے کہ اس کو دنیا کی حقیقت تو پتہ ہو کہ دنیا کی زندگی جس نے بنایا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو محض کھیل اور تماشا ہے، یعنی کہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ہم لوگ اس کو اس طرح سیریس لیتے ہیں کہ جیسے یہ تو زندگی موت ہے۔ جیسے ہم اکثر نہیں سنتے اپنے جاننے والوں سے، کوئی دوستوں سے، یار اگر مثال کے طور پہ یورپ کا، امریکہ کا ویزا لگ گیا تو یار تو سیٹ ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، بس یار ایک بار بزنس چل گیا پھر تو دیکھ تیرا دوست کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے، جبکہ اس کے ٹوٹل اپوزٹ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کو خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی حالت کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی وقت صرف نہ کرو۔ اور ہم اپنے دوست، احباب اور جاننے والوں سے سنتے ہیں کہ یہی تو سب کچھ ہے، اصل زندگی ہے، آخرت تو چلو چھوڑو، وہ تو ادھار ہے نقد پہ کام کرو، نقد تو آپ کو ابھی ملے گا، ابھی محنت کرو گے کل آپ کو اس کا بینیفٹ مل جائے گا، آج محنت کرو گے اگلے مہینے آپ کو اس کی سیلری مل جائے گی۔ ادھار ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج نماز پڑھو گے، 80 سال بعد جب مر جاؤ گے پھر اس کے بعد آپ کا میدان محشر میں جاؤ گے، اس کے بعد آپ کو انعام ملے گا۔ یعنی کہ آپ پھر بندہ اکثر سوچتا ہے یار 80 سال کا کون انتظار کرے، یار یہ اگلے مہینے چیز مل جائے، یا فٹافٹ امریکہ کا ویزا اپلائی کرو، آج نکل جاؤ، تو نقد لے لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی ملک میں جانا من ہے، یہ وہ بسم اللہ، جس نے جانا ہے جائے، لیکن اپنا اصل زندگی کا انسان مقصد تو نہ بھولے ظاہر دنیا کے ہر کونے مسلمان رہتے ہیں، بلکہ ہم سے بڑے بڑے مسلمان رہتے ہیں۔ اب انسان ان کو دیکھ کے کہے کہ نہیں یار ہم بڑے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن کیا ہمارے زندگی اس طرح کی ہے کہ ہم اس کو مسلمان، ہم اپنے آپ کو کہہ سکیں یا مسلمان معاشرہ کہہ سکیں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو ہے یہی سب کچھ ہے، یہی دنیا، یہی سب کچھ ہے۔ آپ نے اکثر انگریزوں کو دیکھا ہوگا کافی زیادہ خوش باش ہوتے ہیں، یار جو کرنا ہے کرو اسی زندگی میں۔ آپ نے ان کے اکثر کوٹیشنز بھی دیکھے ہوں گے، یہ وہ کیوں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہی زندگی ہے، آگے کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا ماشاءاللہ اب کہنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں پہ کہ یہ بھی یہی سوچ کے ساتھ ہے، یار آج محنت کر لے، جو کرنا ہے کر لے، کل کا پتہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے بھی یہی سنتے ہیں، یار بس جو کرنا ہے کرو، آج اگر کر لیا کل۔ اچھا ہمارے یہاں پہ یہ بھی میں نے غور کیا کہ یہ بھی نہیں سمجھایا جاتا میں بڑوں کی طرف سے کہ بچوں آج محنت کر لو کیونکہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، آج عبادات کر لو کل آپ کو زندگی نہیں ملے گی، صحیح ہے، کل بس اعمال ہی ہوں گے۔ لیکن نہیں، ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہیں کہ آج ہی محنت کرو، کل کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔
ایک بزرگ تھے، مجھے ان کا نام نہیں یاد، کیونکہ میں نے بتایا نا میں ایک جنرل ڈسکشن کے طور پہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ، تو اس میں نا کبھی کبھار مطلب کہ بزرگوں کے نام اور یہ وہ میرے پاس نہیں ہوتے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کی مثال یہ ہے، اور آخرت سے کمپیئر کر کے، کہ اگر اس دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، رائی کے دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سے کو پتہ ہوگا، ورنہ اگر آپ چاہیں تو گوگل میں تصویر دیکھیں۔ اب آپ سوچیں سمندر کی گہرائی کتنی ہے، کسی انسان کو نہیں پتہ، ہمیں تو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی گہرائی ہے اور یہ وہ ہے۔ آج تک جو اصل گہرائی ہے اس سے تک کوئی گیا ہی نہیں ہے، کیونکہ جا ہی نہیں سکتے، اتنا سمندر کا پریشر ہوتا ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ پوری دنیا رائی کے دانوں سے بھر دی جائے، سمندروں کو، پہاڑوں کو، یہ نیچے سے اوپر تک بھر دیا جائے، آپ سوچیں پورا یورپ، ایشیا، سب کو اس سے بھر دیا جائے، اور اس کے بعد ایک پرندہ آئے اور 1 کروڑ سال بعد آئے اور اس میں سے ایک دانہ اٹھائے اور چلا جائے، پھر 1 کروڑ سال بعد آئے، ایک دانہ اٹھائے، رائی کا دانہ چلا جائے، آپ سوچیں 1 کروڑ سال بعد آ کے مثال کے طور پہ ایشیا میں آئے اور 1 کروڑ سال بعد آ کے ایک دانہ اٹھائے چلا جائے، پھر پورا چائنا خالی ہو جائے، پورا ایشیا، پورا یورپ۔ تو ان بزرگ کا کہنا یہ تھا آخر میں سمندر بھی خالی ہو جائے۔ ان بزرگ کا کہنا یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا چاہے وہ خربوں کے بھی خربوں سال کے، پوری دنیا میں ایک رائی کا دانہ بھی نہیں رہے گا، اور وہ پرندہ ایک ایک کر کے سارا دانے اٹھا کے چلا جائے گا۔ وہ مثال دے رہے تھے، ٹھیک ہے، چلا جائے گا۔ اور مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ دنیا سے رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی، یعنی کہ 1 کروڑ سال بعد آ کے رائی کے دانے اٹھانے کے بعد وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی کہ ایک دفعہ بار بار ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کہ نا اس کو ایمفسائز کیا گیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ مطلب کبھی ختم ہو جائے گی، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یار میں تو ہمیشہ یہی گاڑی چلاتا ہوں، یار میں تو ہمیشہ یہیں سے کھانا کھاتا ہوں، ہمیشہ کا مطلب ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمیشہ، اب وہ ہمیشہ 5 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ ہوگا بھئی میں ہمیشہ یہی گاڑی چلاتا ہوں، یا ہمیشہ مطلب ہمیشہ یہی چلاتا ہوں، زیادہ تر یہی چلاتا ہوں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ یہی چلاتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ سے میں یہاں سے کھانا کھانے آ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی میں نے کسی اور جگہ سے کھانا نہیں کھایا، کبھی میں نے کسی اور گاڑی کو نہیں چلایا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ اس چیز کو بار بار کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی، کبھی بھی کسی اور چیز کو نہیں چلایا، نہیں رہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی گھر میں رہا ہوں۔ کوئی کہے نا کہ میں ہمیشہ اسی گھر میں رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ اچھا 15 سال 20 سال پہلے یہ کسی اور ایریے میں رہتے تھے، کسی اور سوسائٹی میں رہتے تھے، اس میں ہمیشہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ویسی اس کو تھوڑا سا نہ کرنا، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ ہے وہ انفائنائٹ کو شو کرتا ہے کہ نہ ختم ہونے والی چیز، صحیح ہے۔ اب ہم اس چیز کو بھی اگر دیکھیں کہ جیسے ایک جرمن سائنٹسٹ تھا، آج سے کچھ سال پہلے اس کی تحقیق آئی تھی، اور آپ کو وہ میرے خیال میں یوٹیوب پہ آرام سے مل بھی جائے گی، اس نے کہا تھا کہ ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ یا اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انگریز لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ کیا چیز چل رہی ہے، اور ہم مسلمان، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے یہ دنیا ہے کیا چیز، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا یہ دنیا مطلب ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، ہم اگر آپ سوچیں اس نے اس حد تک کہا تھا کہ یہ 2 پاؤں پہ چلنے والے ہیں، یہ صرف انسان ہے، ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا، صحیح ہے، باقی سب چیزیں جاندار اور یہ وہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک واحد انسان ہے جو 2 پاؤں پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پرندے دیکھیں تو ان کے تو 2 پاؤں ہوتے ہیں، لیکن یہ ساتھ اڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اس طرح حساب کتاب رکھا ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن صرف انسان ہے جو صرف 2 پاؤں پہ چل سکتا ہے۔ انسان، یہ دنیا انسان کے لیے بنائی نہیں گئی تھی، ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا امتحان کے لیے، کہ ہم نے اس دنیا میں آ کے امتحان کرنا ہے اور پھر ہمیں واپس جانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ رہنے کی جگہ بنا لیے۔ بھائی آپ سوچیں، آپ ایگزامینیشن ہال میں جائیں پیپر دینے کے لیے، آپ پیپر دینے کے لیے جائیں، وہاں آپ اپنے ساتھ مطلب کہ ریتی بجری بھی لے جائیں، آپ اینٹیں بھی لے جائیں، آپ کہیں میں نا سر یہاں پہ اپنا گھر بنانے والا ہوں، بھائی تمہارا 3 گھنٹے کا ٹیسٹ ہے، آپ 3 گھنٹے ٹیسٹ دو اور آپ اپنے گھر جاؤ، نہیں میں ادھر گھر بنا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں اپنا کوکنگ کا سامان بھی لا رہا ہوں، اپنی گاڑیاں بھی لے آئیں، مطلب آپ سوچیں یہ عقل کہیں اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ پیپر دینے جائیں اور آپ اپنا سارا سامان لے جائیں؟ تو میرے بھائی دنیا بھی اسی طرح ہے، یہ چند روز رہنے کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار مطلب کہیں جا رہا تھا،
وہ رکا, چند گھنٹوں کے لیے آرام کیا اور پھر اگلے اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا. تو ہم لوگ اسی طرح چند گھنٹوں کے لیے رکیں, پھر اصل سفر کے لیے ہم نے مطلب روانہ ہو جانا ہے, جو ہماری اصل منزل ہوگی. اچھا, جو یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے, اچھا ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے, اب آپ سوچیں گے کہ میں تب سے کہہ رہا ہوں یار یہ دنیا انسانوں کی رہنے کی نہیں ہے, دنیا نہیں ہے, تو پھر یہ دنیا کس کے رہنے کے لیے؟ میرے بھائی, آپ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اندر جو مشینری فٹ کی ہوئی ہے نا, وہ جنت کے لیے مشینری فٹ کی ہے, وہ دنیا کے لیے نہیں کی ہے مشینری فٹ. آپ لوگ اس مشینری کو چلاتے ہیں دنیا کے لیے, تو یہ کرپٹ ہو چکی ہے مشینری. ہمارا دماغ, ہم ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی صبح کیا ہوگا, رات کو کیا ہوگا, اگلے دن کیا ہوگا. کبھی ہم کوئی خبر سن رہے ہوتے ہیں افسوس کی, کبھی کوئی سن رہے ہوتے ہیں. کیوں ہم نے اپنی مشینری کو کسی اور چیز میں فٹ کر دیا. اس کے آپ سوچیں نا, آپ کے پاس ابھی سب سے لیٹسٹ کمپیوٹر ہے, چلو دوسرے الفاظ میں PS5 ہے, ٹھیک ہے, آپ PS5 کے اندر کی مشینری نکالیں اور میکنٹاش جو آیا تھا 1984 میں, اس کے اندر ڈال دیں PS5 کو کہ یار یہ اب چلاؤ, تو کیا کرے گا؟ میکنٹاش نہیں چلا سکے گا نا. وہ کہے گا یار یہ بہت ایڈوانس مشینری ہے. ہم بہت ایڈوانس مشینری ہیں, ٹھیک ہے, انسان کی ہم جنت کے حساب سے بنائی گئی تھی, جہاں پہ بالکل ہمارے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے. ہم نے اٹھا کے اس کو چلانا شروع کر دیا دنیا کے حساب سے. ہم اللہ تعالیٰ نے صحیح بھیجے اور مطلب ضروریات زندگی بھیج دی ہے, اس کو چلاؤ, کھاؤ, پیو, اللہ کا شکر ادا کرو. اور اصل جو مشینری جہاں فٹ ہونے ہیں نا, ہماری جو چپس, وہ جنت میں فٹ ہونی ہے. وہاں پہ ہمیں اس کی اصل تیاری کرنی ہے, نہ کہ یہاں کے لیے. ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں, یہ دنیا کی زندگی ہے جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. یہی اصل کامیابی دنیا کی زندگی کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے, اصل کامیابی آخرت کی ہے, اصل کامیابی ہے. ہم لوگ اپنے ہاتھ سنتے ہیں دوستوں یاروں سے, اصل کامیابی دنیا کی ہے, اصل کامیابی کہیں آپ کا بزنس چل جائے اس کی ہے, اصل کامیابی یہ ہے کہ 2-3 لینڈ کروزرز آ جائیں, جی اصل کامیابی ہے. کئی لوگوں کے خواب نہیں ہوتے, ہم نے اس کا سنا یار ایک بار میرے پاس 3 لینڈ کروزر آ جائے نا, پھر تم دیکھنا کیا زبردست میں کامیاب ہو جاؤں گا. کبھی کوئی کہے گا یار میں 10 کنال کا گھر بناؤں گا, اگر میرا محل بنے گا, میرا گول ہے, میں سب کو اپنے دکھاؤں گا. یار یہ دکھانا دیکھنا دکھانے میں ہم بھول ہی گئے ہیں. اس چیز میں ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھول چکے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی کس کے لیے. یہ دنیا بیسکلی اس جرمن سائنٹسٹ کی بات کو بھی دیکھا جائے اور آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو یہ جانوروں کے لیے دنیا ہے, کہ دنیا جانوروں کے حساب سے بنائی گئی تھی. آپ سوچیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس دنیا میں رہنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جب حضرت آدم اس دنیا میں آئے تھے تو کیا ہوگا اس دنیا میں؟ پہاڑ ہوں گے, درخت تھے, مٹی تھی, ٹھیک ہے, ایک طرح سمندر تھا, صحیح ہے. اس بنجر اور بیاباں قسم کے پلینٹ پہ حضرت آدم کو بھیج دیا گیا تھا. یہ نہیں کہ ہم لوگ تو بنی جنت کے لیے تھے, ہمیں اٹھا کے دنیا میں بھیج دیا گیا, صحیح ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو جانور ہیں نا, ان کے لیے یہ جنت ہے, ہمارے لیے ہماری جنت تھی آسمانوں پہ. جانوروں کی جنت یہ ہے, آپ سوچیں جانوروں کو نہ نوکری کرنی پڑتی ہے, نہ کوئی ان کا شادیوں کا سسٹم ہے, نہ ان کو کوئی کمانے جانا پڑتا ہے, نہ ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. جہاں رکیں گے, آپ دیکھیں گائے بھینسوں کو, جہاں رکیں گی وہاں چرنا شروع کر دیں گی. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان کو کھانا دیا ہوا ہے. ہم وہ کو کھانا لے کر آئیں گے, اس کو صاف کریں گے, اس کے بعد پکائیں گے, اس کے بعد اس کھانے کے قابل ہوگا. اس کے بعد پکا ایسے نہیں سکتے کہ چولہے کے اوپر 10 قسم کے مسالہ جات تیل یہ ڈالیں گے, پھر ہم جائیں گے اس کو کھانے. اتنا مشکل ہے ایک انسان کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے, آپ سوچیں جانور ہے وہ کس طرح اس دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں. ایک اس کا پیٹ اتنا مضبوط ہے کہ وہ جو کھائے گا اس کو ہضم ہو جائے گا, جو کھائے گا اس کا پیٹ نہیں خراب ہوگا. آپ سوچیں یہ سانپ ہے, یہ چوہا کھا لیتا ہے, مطلب آپ سوچیں اتنا مضبوط پیٹ کہ وہ کچھ بھی کھا لے گا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ باقی چرند پرند کو حساب دیکھیں تو یہ چڑیاں ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو مطلب کہ سنیلز نظر آتے ہیں, چھپکلیاں نظر آتی ہیں, کھا لیتی ہیں چڑیاں, اٹھا کے لے جاتی ہیں. یہ کیسے کر رہی ہیں سارا؟ یعنی کہ یہ ان کے حساب سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے, اور یہ آرام سے یہ جو چیز چاہیں کھا لیں, جو کرنا چاہیں. اور مطلب آپ خود سوچیں کہ یہ کیا چھپکلی, یہ سنیل, یہ کھانا اتنا آسان ہوتا ہے. اب آپ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں یہ جانور جو ہیں یہ کہیں انسان کو نظر آتے ہیں تو یہ آرام سے وہ چیزیں کھا لیتے ہیں. یہ کیسے کھا رہے ہیں؟ اگر آپ کو نظر آئے گا کوئی گائے بھینس بکری تو یہ آپ کی طرف دیکھیں گی, اس کے ادھر دیکھ لیں گی. کیوں؟ ان میں عقل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اس حساب سے نہیں سوچتی کہ یار یہ گندی ہے, یہ چیز اچھی ہے.
یہ کھا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس پلانٹ ارتھ کو بنایا تھا تو اس میں جانوروں کو ڈالا تھا، اور اس میں رہنے والے کا آپ سمجھ لیں یہ لیول ہونا چاہیے کہ اس کی عقل بھی جیسے کام نہ کرتی ہو، تب وہ اس پلانٹ ارتھ پہ کامیابی سے رہ سکتا ہے۔ یہ جانور، ان کی عقل کام نہیں کرتی، یہ آرام سے رہ رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، تب جا کے میں آپ خود بتاتا ہوں کہ اگر یہ جانور اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں والی عقل دے دینا آج ہی، ان کا چاہے پیٹ جتنا مضبوط بھی ہو، یہ چھپکلی کو دیکھ کے کہیں گے میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر ہی انسان کو گھینا ہے اور گندگی لگے وہ یہ کھا لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ آج کسی سانپ کو عقل دے دے، سانپ کبھی بھی چوہا نہ کھائے، وہ کہے یہ تو نالی سے نکلا ہے، یہ نالی کا کیڑا ہے، یہ نالی کا جانور ہے، بھئی میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ وہ کاکروچ نہ کھائے، وہ کہے یار یہ گندا ہے۔ یعنی کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کا عقل کا زیرو ہونا بھی ضروری ہے، تب آپ ایک دم چوہا نظر آئے گا، آپ کو کہ یار یہ کھا لو، یہ تو بڑی مزے کا چیز نظر آ رہی ہے، یار آپ کو یہ چھپکلی نظر آ رہی ہے، یار یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے، کھا لو، کیونکہ عقل نہیں ہے۔ پیٹ بھی جتنا مضبوط ہو جائے آپ کی عقل ہو، آپ ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ صحیح، آپ کو بتائیں آپ کبھی کچا گوشت کھا سکتے ہیں؟ نہیں نا، کیوں؟ کیونکہ آپ کی عقل کام کرتی ہے۔ آپ کو حالانکہ چلو آپ کو کوئی ایسی چیز کھلا دی جائے جو حلال ہے، ٹھیک ہے، آپ سوچیں یہ ٹڈیاں ہیں، یہ حلال ہے، پیٹ میں جائے گی، ہضم بھی ہو جائے گی، صحیح ہے۔ اب اس پہ کچھ کہتے ہیں مکروہ ہے، چلو اس بحث میں نہیں جاتے، میں مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ کیوں نہیں کھاتے اس ٹڈی کو؟ حالانکہ پیٹ میں جائے گی، ہضم بھی ہو جائے گی، لیکن وہ گندگی نظر آ رہی ہے آپ کی عقل کو۔ تو کل کو اگر جانوروں کو عقل دے دی جائے تو ان کو وہ گندگی نظر آنی شروع ہو جائے گی، چوہے چھپکلیوں میں، یہ نہیں کھائیں گے پھر یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو دنیا میں بھیجا ہے تو پیٹ تو مضبوط دیا ہی دیا، عقل نہیں دی۔ آپ سوچیں ایسا پلانٹ پہ اللہ نے انسان کو پھینکا ہے جس میں عقل کا زیرو ہونا ضروری تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پیٹ کا ہونا بھی ضروری تھا، مضبوط ہونا۔ یعنی کہ یہ وہ پلانٹ ہے، پلانٹ ارتھ، جہاں وہ سروائیو کر سکتا ہے جس کے اندر عقل نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے لا کے انسان کو یہاں پھینک دیے پوری عقل اور کمزور پیٹ کے ساتھ۔ اب آپ خود سوچیں ہماری ٹیوننگ جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جنت کی، اٹھا کے ہمیں ڈال دیا گیا ہے ایسے پلانٹ میں جہاں عقل کے بغیر والا چل سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں بالکل ہی وہی PS5 کو لے کر ڈال دیا جائے بالکل PS1 کے اندر سسٹم میں، تو اس وجہ سے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں، ہمارا کرپٹ ہو چکا ہے دماغ، کیونکہ ہمیں ادھر ڈال دیا گیا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم تیاری بھی پھر جنت کی رکھیں، کیونکہ یہاں ہمارا نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاں اگر ہم انسانوں کی عقل زیرو کر دے اور ہمیں پیٹ مضبوط کر دے، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کو انسان چھپکلیاں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، چوہے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں لگے گا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، ہم نے اپنی زندگی نا سوری ٹو سے ہم نے جانوروں والی بنا لی ہے۔ جانوروں کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی کھائیں، حرام حلال کھاتے جائیں، کوئی بھی جانور کھا لیں، کوئی بھی چیز کھا لیں، ان کو کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا رکھی ہوئی ہے۔ ہماری جو پروگرامنگ ہے وہ جنت کی ہے، اتنی لاڈلے، ہلکی سی کوئی کانٹا چبھ جائے آپ کو وہاں سے خون نکل آئے، آپ سوچیں یہ جانور کہیں بھی سو لیتے ہیں، کہیں بھی۔ آپ اگر ابھی اپنے کسی درخت کے نیچے دیکھیں گے نا، آپ کو بلی سوئی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ بکریاں لا کے کہیں بھی ڈال دیں، ان کے سر کے اوپر 15 چھپکلیاں ہوں گی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ چھپکلیوں کو نہ ان کو ہے، یہ آپس میں رہتے ہیں، یہ سارے، ان کو کسی کی ٹینشن نہیں ہے۔ انسان کو ڈال دیا جائے نا گھر میں اور کہہ دیا جائے ایک چھوٹا سا سانپ ہے اس گھر میں، آپ سوچیں وہ رہ ہی نہ سکے، کیوں؟ عقل پوری کام کرتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ بھائی ہم مخلوق کدھر کی ہے، ہم کام کر رہے ہیں جانوروں والے، صحیح ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا، ہمارا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، تو یہ تو کبھی بھی صحیح کام نہیں کر سکے گا نا۔ یہ تو سب کچھ جانوروں کے حساب سے بنایا ہوا ہے نا اللہ نے، ہمیں تو صرف ٹیسٹ کے لیے یہاں بھیجا ہے نا، یہ ٹیسٹ دیں اور نکلیں، اسی طرح ہے نا جیسے ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، ایک گروپ جاتا ہے پیپر دیتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، صحیح ہے، اسی طرح انسان آتا ہے مرتا ہے، اگلا گروپ آتا ہے، گروپ آفٹر گروپ آ رہا ہے۔ یہاں مزہ یہ ہم نے بنا لیا ہے کہ نہیں جی جو ہمارا گروپ آیا ہے یار یہ تو پکا ہی ادھر رہے گا، ایسا تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی گروپ پکا ہی ایگزامینیشن ہال میں رہ جائے؟ نہیں، اسی طرح کوئی بھی پکا دنیا میں نہیں رہتا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جانوروں کے حساب سے اللہ نے اس طرح ہی دنیا بنائی ہے کہ ان کو گھر کی بھی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ سوچیں
اس دنیا کو جب حضرت آدم آئے تھے ان کے پاس نہ گھر تھا نہ کھانے کو کچھ تھا, کچھ بھی نہیں سمجھ آتی تھی کیا کریں. اچھا جانور ہیں, آپ سوچیں ان کے گھر ہی درخت ہیں, ان کے گھر ہی پہاڑ ہیں, ٹھیک ہے, یہ درخت ہوں گے, آپ اس درخت کو کبھی چیک کریں, ان کو اندر کھولیں, مطلب اس کو کوئی کلاڑے سے یہ وہ اندر سے چھپکلیاں نکلیں گی, ایک سانپ نکل آئے گا, نیچے کوئی چھوٹا سا سوراخ ہوگا اس کے اندر بلی ہوگی, تھوڑا اور نیچے چلے جائیں گے تو اس کے اندر سوراخ کے نیچے چوہے نے گھر بنایا ہوا ہوگا, اوپر چلے جائیں پرندوں کا گھونسلہ ہوگا. یعنی کہ ماشاءاللہ سب کے ہی گھر ہیں, اللہ تعالیٰ نے بنائے گھر سب کو دیے. ہمارے گھر جنت میں, جانوروں کی دنیا میں, ہم جہاں دنیا میں گھر بنا رہے ہیں جنت میں ہم گھر ہی نہیں بنا رہے. مجھے سمجھ نہیں آتا بالکل ہی ہم نا اللہ کی ان چیزوں کے اپوزٹ چل رہے ہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار کہا ہے یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے, یہ تمہارا اصلی گھر نہیں ہے. آپ ایک دفعہ حدیث بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ, تو ایک گلی سڑی پرانی بکری پڑی ہوئی تھی. تو آپ میں سے بہت سنی حدیث سنی ہوگی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس گلی سڑی بکری کو پیسوں کے عوض لے جائے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم پیسوں کے کیا, ہم اس کو فری میں بھی ہم نہ لے کر جا سکیں. تو گھر میں آپ خود سوچنا قربانی ہوتی ہے, گھر کے باہر اوجڑی پڑی ہو اور کوئی کہے یار یہ تم اپنے گھر لے جاؤ, کوئی لے کر جائے گا؟ تو اسے صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کو کون لے کر جا سکتا ہے, یہ تو بالکل ہی گلی سڑی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال دنیا کی ہے. یہ گلی سڑی چیز کے لیے تم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہو, اینڈ پہ کیا ریسی ہوتا ہے, موت. وہ آئے گی آپ کو لے کر چلی جائے گی, اس کے بعد کیا ہو آپ کے ساتھ جائے گا, صرف اعمال جائیں گے اور تو کچھ نہیں جائے گا نا. مطلب کہ کئی دفعہ جو نہیں کہتے لوگ کہ بھئی آخرت کی کرنسی نیکی ہے, دنیا کی ڈالر پاؤنڈ. ہمارے ذہن میں نا آج پوچھو نا اس سے کیا ہے, وہ کہے گا ڈالر پاؤنڈ گولڈ, ڈالر پاؤنڈ یورو, ڈالر پاؤنڈ یورو. نیکی کا پتہ ہی نہیں ہے بھائی. وہ اصل کرنسی وہ ہے, وہ اصل کرنسی وہ ہے ہمارے ذہن میں ڈالر پاؤنڈ ہے. اسی طرح جب ہم لوگ مر جائیں گے تو ایک فرشتہ قبر میں جو حساب کتاب لینے آتا ہے وہ یہی پوچھے گا تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کون ہے. تو اس وقت انسان سمجھتا یہ ہے کہ یار یہ تو چیزیں رٹی ہوئی ہیں مجھے, میں ادھر جا کے ٹھگ سے جواب دوں گا. تو اس کی مثال بھی ایسے ہے کہ آپ کے جو دماغ میں کنیکشن ہے نا, جو لگا ہوتا ہے نا وائرنگ, وہ وائرنگ نکال دی جائے گی, دل میں لگا دی جائے گی آپ کے, ٹھیک ہے نا. اب اگر دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, آپ بولیں گے ہاں میرے نبی کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرا دین اسلام ہے, میرا رب اللہ ہے, تو یہ تب آپ جواب دے پائیں گے, کیونکہ وائرنگ دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ دماغ سے آپ جواب دیں گے, وہ تو دنیا میں دیتے ہیں. آپ جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو اس وقت آپ دماغ سے جواب نہیں دے سکیں گے, وہی دے سکے گا جس کے دل میں اسلام ہوگا. اور جس کے دل میں نہیں ہے, جس کے دل میں ڈالر اور پاؤنڈ ہے, اس نے اسی قسم کے جواب دے دینے. کہ کوئی کسی بات پہ وہ ڈالر بول دے گا, کسی میں پاؤنڈ بول دے گا, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر کیا شامت آنی ہے. جس کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی چیزیں ہیں, حدیث ہے, قرآن ہے, وہی جواب دے سکے گا. آپ خود سوچیں اگر انسان وہ جواب نہ دے سکے کیا شامت آئے. لیکن ہمیں اس کی ٹینشن نہیں ہے, ہمیں اس چیز کی ٹینشن ہوگی یار ہماری اگر اس نوکری میں مسئلہ آ گیا تو کیا ٹینشن ہوگی. ہم نے اپنی ٹینشنیں دوسری بنا لی ہیں, اصل جو ٹینشن ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. کب اللہ تعالیٰ آئے ہمیں لے کر کہے چلو بھائی حساب دینے چلو, اصل تو وہ ہے نا ٹینشن. میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں اگر ہم کمرے میں مطلب اپنے رات کا ٹائم ہو, کمروں میں سو رہے ہوں, صحیح, آپ میں سے سارے لوگ اس ٹائم پہ اگر کوئی اور کمرہ جیسے کچن ہے اس میں جائیں, آپ دیکھنا رات کو کچن میں جہاں پہ کھانے وہاں کاکروچ ہو گئی ہوگا, وہاں چھپکلی ہوگی, ٹھیک ہے نا. کاکروچ کا تو تقریباً یقین ہی ہے کہیں نہ کہیں سے نکل آئیں گے, کہیں چولہے کے نیچے چھپے ہوں گے کہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا میں ہم مکس ہو کے ہم سارے رہ رہے ہیں, صحیح ہے. ایک کمرے میں آپ سو رہے ہیں, دوسرے کمرے میں چھپکلیاں اور کاکروچز ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں ہم مل جل کے بس رہ رہے ہیں, ہم جانور. اصل میں ہم انویڈرز ہیں, ہم ایلین ہیں. جانوروں کے لیے ہم ایلین ہیں. تو یہ ساتھ والے کمرے مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اب ہم نا جانوروں کے لیول پہ آ کے رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ایک کمرے میں وہ کیڑے مکوڑے ہیں, دوسرے کمرے میں ہم ہیں. یار ہم تو بھائی تھے جنت کی مخلوق, ہمیں اللہ نے وہ لیول ہمیں امتحان کے لیے وہاں پھینکے جہاں ہمیں جانوروں کے لیول پہ رہنا ہے. آپ سوچیں, خدا کا واسطے سوچا تو کریں کہ ہم جانوروں کے لیول پہ رہ رہے ہیں, اور جہاں مطلب ہم لوگ جانوروں کے ساتھ سو رہے ہیں. ہم ایک کمرے میں ہم سو رہے ہیں, دوسرے کمرے میں جانور سو رہے ہیں, کاکروچز سو رہے ہیں, وہ اس کے اندر ہی انہوں نے کیڑوں میں نا جگہیں بنائی ہوئی ہیں. ہم اور جانور ایک لیول پہ رہ رہے ہیں اس دنیا میں. ہمیں
کیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم ایک لیول پہ دونوں رہ رہے ہیں اس وقت, صحیح ہے, اور ہم نے سوچ لیا کہ نہیں ہمیں ادھر ہی دنیا میں کامیابی چاہیے. اس کا مطلب ہم کچھ جانوروں کی طرح سوچیں ہو گئی ہیں کہ ہم یار ادھر ہی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں. انسانوں والی سوچ ہو تو ہم کہیں جنت میں ہمیں تو گھر بنانا ہے, ہمیں محل بنانا ہے. ایک سبحان اللہ پڑھنے سے اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ ایک سوار گھوڑا سوار 100 سال تک بھی چلتا مطلب دوڑتا رہے تو وہ ختم نہ ہو. اتنا بڑا ایک سبحان اللہ پڑھنے کا درخت لگتا ہے, صحیح ہے, جنت میں. ہمیں وہ کرنا ہے. ہم یہاں پہ آ کے کامیابی میں ڈھونڈ رہے ہیں تو اس طرح. تو پھر میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے پلانٹ بنایا ہے وہ جانور ہیں, صحیح ہے, جانور کیڑے مکوڑے. تو میرے خیال میں ان کو زیادہ محنت کرنی چاہیے کیونکہ ان کی یہ زندگی ہے. آج پھر تو دیکھنا چاہیے کہ بلیاں اپنے گھر بنا رہی ہیں, کتے اپنے گھر بنا رہے ہیں, لیکن نہیں, وہ تو یہ حرکت نہیں کرتے کیونکہ ان کا عقل نہیں ہے. ہمیں عقل دے کر ادھر بھیجیں, بھائی تم آخرت کی تیاری کرو, تمہارا ٹیسٹ ہے. ہم نے یہی ماشاء اللہ اپنے ساری انویسٹمنٹس یہاں لگا دی ہیں, زکوٰۃ نہیں دیتے, صدقہ نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ یار ہمیں یہاں جمع کر کے رکھنا ہے, یہاں جمع. اچھا اگر اپنے لیے نہیں رکھنا تو بندہ کہے گا یار اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتے ہیں, جنہوں نے آخرت میں ایک نیکی نہیں دینی. اللہ تعالیٰ نے ویڈیو نہیں چلائی آخرت کی کہ جب باپ بیٹے سے مانگے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو تو بیٹا کہ مطلب اپنے والد صاحب سے کہے گا آج تو والد صاحب مجھے اپنی فکر ہے, میں آپ کو کہاں ایک نیکی دوں, صحیح ہے. جب ایک نیکی جو اولاد آپ کو نہ دے سکے اس کے لیے آپ نے پوری زندگی لگا دی ہے محنت کر کر کے. اچھا ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک 7 اسٹار ہوٹل ہے, ٹھیک ہے, 5 اسٹار بھی چھوڑا ہے, 7 اسٹار ہوٹل, وہاں آپ بکری, گائے, ایک بلی, کتا, ان کو آپ جا کے ٹھہرا دیں. آپ کو لگتا ہے یہ دودھ زیادہ دینا شروع ہو جائے گی گائے, یہاں بکری بہت زیادہ زبردست ہو جائے گی, ان کے چہرے پہ اسمائل آنا شروع ہو جائے گی, یار ہم 5 اسٹار نہیں 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر کے آئے ہیں. نہیں, اب آپ ان کو لا کے باندھ دیں ایک درخت کے نیچے, آپ دیکھنا پھر ہو سکتا ہے زیادہ ڈبل دودھ دینا شروع کر دے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پلانٹ ارتھ بنایا تھا تو ان کے اسی حساب سے بنایا تھا کہ یہ درختوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے, یہ پہاڑوں کو, یہ ادھر نال مطلب کہ جو ہے ندیاں ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے, یہ پانی کو دیکھ کے خوش ہوں گے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کے بعد ساری ان کے لیے جو نیسیسٹیز تھیں وہ پرووائڈ کی تھیں. ہمارے لیے یہاں نیسیسٹیز پرووائڈ نہیں کی گئی, ہمارے لیے جنت میں ساری رکھی گئی ہیں. آپ ان کو کہیں بھی ٹھہرا دیں, ان کو مزہ نہ آئے, ان کو مزہ آئے تو ان کو اسی پلانٹ ارتھ کے اوپر مزہ آئے. ان کو 7 اسٹار ہوٹل, یہاں تک کہ میرے خیال میں اگر ان کو جنت میں بھی لے کر چلا جایا جائے تو ان کو مزہ نہ آئے. یہ کہیں یار اللہ ہمیں تو وہ بڑی مزے کی جگہ تھی جہاں ہم دنیا تھی. ان کی پروگرامنگ دنیا کے حساب سے ہوئی ہے, ہماری پروگرامنگ جنت کے حساب سے ہوئی ہے, صاف ستھری, نیٹ اینڈ کلین, کہیں کوئی جانور کیڑا مکوڑا نہیں. جو جانور اللہ نے رکھے ہوں گے وہ تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن کیڑے مکوڑے کچھ بھی نہیں. ہمارے حساب کی پروگرامنگ وہاں کی ہے, ہم نے آ کے اپنے آپ کو اس کے حساب سے مطلب کہ ڈھالنا شروع کر دی ہے. اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ دنیا تو ہمارے حساب میں بھی بنی جاتی ہے کسی طرح. اچھا آپ کو کیسے لگ رہا ہے بھائی یہ؟ آپ اگر چوہوں کی مثال ہے تو ایک اندازے کے مطابق, اور یہ ایسا اندازہ ہوتا ہے جو کم سے کم بنا ہوتا ہے, اور اس میں مطلب کوئی کسی حد تک مطلب کہ ایک ویسی ایک فگر دے دی جاتی ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے. تو کہا جاتا ہے کہ 20 ارب چوہے ہیں اس دنیا میں. حالانکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ 20 ارب ہیں, صحیح ہے. حالانکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ ہوں گے اگر انہوں نے کم سے کم 20 ارب بتایا. اب سوچیں انسانوں کی آبادی اس دنیا میں کتنی ہے, 8 ارب. یعنی کہ چوہے جیسی مخلوق, جو کہ ہم اپنے کسی گھر والے سے پوچھے کہ چوہا دیکھا کبھی, تو وہ کہے گا ہاں مجھے 2-3 سال پہلے ایک نظر آیا تھا, یہاں تھا, ہاں مجھے کبھی نظر آیا تھا. ہمارے مطلب اکثر تو چلو گھروں میں ہوتے ہیں, لیکن کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اتنا کم نظر آتے ہیں, لیکن ان کی تعداد بھی ہم سے ڈبل سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا بنائی ہے, ان کی مخلوق مطلب کہ ان کی کوانٹٹی دیکھیں اتنی زیادہ ہے. اور ایک اور اندازے میں اگر آپ چونٹی دیکھیں اس کی اتنی زیادہ کوانٹٹی ہے, اتنی زیادہ ہے کہ سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً ایک انسان کے حساب میں 8 ارب انسان ہے نا. تو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے نا, ایک انسان کے اگر ریشو کے حساب سے دیکھا جائے نا, ایک انسان ہوگا اور 1 کروڑ 60 لاکھ چیونٹیاں ہیں. یعنی کہ ایک انسان کے ساتھ 1 کروڑ 60 لاکھ چیونٹیوں کو رکھ دیا جائے, پھر اگلا بندہ لیا جائے اس کے ساتھ 1 کروڑ 60 لاکھ رکھ دی جائے, تب بھی یہ ختم نہ ہو. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں یہ پلانٹ ارتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ان کے لیے.
ہم تو ویسے انویڈر ہیں. میں تو کہتا ہوں ہم تو ایلینز ہیں, ایلینز بن کے ہم آئے ہیں, ہم نے یہاں گھر بنا. اچھا یہ بھی پتہ ہے موت آ جانی ہے, لیکن نہیں, موت یار چل جب تک. اچھا اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہا کہ یہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ ہی ادھر رہنا ہے, صحیح ہے نا؟ مطلب ایسا لگتا ہے کہ ان کو کبھی موت آنی ہی نہیں ہے. حدیث میں نہیں ہے کہ جب ایک بندہ ایک مطلب کئی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا پیسے کا, ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے, وہ کہے گا مجھے ایک اور دے دیا جائے. اس کے بعد مطلب کہ حضرت نے فرمایا کہ ایسے شخص کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, یعنی کہ اس کو کچھ بھی دے دیا جائے نا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور پھر میں نے بتایا آخرت کی کرنسی تو نیکی ہے. آخرت میں نہیں, اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لے رہا ہوگا تو ایک بندہ آئے گا کہے گا یا اللہ میرے سے ساری دولت لے لیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس پوری دنیا کو سونے سے بھر دو, ایک اور دنیا بھی لے آؤ. پھر بھی یہ قبول نہیں کی جائے گی, صرف قبول کی جائیں گی تو نیکیاں. ہمارے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے جگہ رہنے کی بنائی ہے وہ جنت ہے. وہاں آپ جہاں چاہیں سو جائیں, جو چاہیں کریں, وہ آپ کے حساب سے, آپ کی پروگرامنگ کے حساب سے سیٹ ہے. آپ کی مطلب پروگرامنگ جیسے ایک جدید قسم کا سپر کمپیوٹر لیں تو اس کو اسی کے حساب سے بجلی بھی پرووائڈ کرنی چاہیے, اس کو وہی کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ سپر کمپیوٹر کو کسی اور عام سے چیز میں فٹ کر دیں تو وہ نہیں چل سکے گا نا. میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کہیں گے بار بار ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں. ریپیٹ کرنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھاؤں کہ بار بار انسان کے ذہن میں وہ چیز بار بار بتائی جائے, تب اس کے ذہن میں جاتی ہے کہ ہاں یار ہمیں اس زندگی کو کیسے لینا ہے. وہ بنانے والا جب کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ یار یہ صرف چند دن رہنے کی جگہ ہے, یہ کھیل تماشا ہے, یہ دھوکہ ہے. لیکن نہیں, ہم تو دھوکہ نہیں سمجھ رہے. ہم تو آج بھی سوچ رہے ہیں یار بس ہم سے کوئی پوچھے نا یار کیا مانگتے ہو, ایک دعا ہے, ہم پتہ کیا کریں, یا اللہ ہمیں نا بہت بڑا بزنس دے دے, یا اللہ اتنا پیسہ دے. کیوں؟ ہم سوچیں گے ہم فلانے اپنے رشتہ دار کو دکھائیں گے, ہم فلانے اپنے دوست کا مقابلے میں جائیں گے, ہم اس کو یہ کر کے دکھائیں گے, ہم فلانے لوگوں کو دکھائیں گے. اس دکھانے میں نا ہم کہیں کے نہیں رہے, ہم اپنا اصل مقصد ہی بھول گئے ہیں. آپ سوچیں جانوروں کو موسم کا پتہ نہیں چلتا, موسم کا فرق نہیں پتہ چلتا. اللہ تعالیٰ نے 4 موسم بنائے, ہر موسم کی ہماری الگ تیاری ہوتی ہے. سردیوں کی الگ, گرمیوں کی الگ. کبھی آپ نے دیکھا ہے جانوروں نے گرمیوں کی تیاری شروع کر دی ہو سردیوں کی؟ یہ اگر ہم نہ تیاری کریں ہم بیمار ہو جاتے ہیں. یہ تیاری کیے بغیر بیمار کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی یہ دنیا ہے. ہم تیاری کیے بغیر اگر بیمار نہیں ہوں گے تو ہماری دنیا نہیں ہے, ہم جنت میں ہوں گے. وہاں ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہاں ہمیں بیماری ہی نہیں ہوگی, موسم کا فرق ہی نہیں پتہ چلے گا. وہ ہماری پروگرامنگ ہے, یہ جانوروں کی پروگرامنگ ہے. دنیا جانوروں کی پروگرامنگ پہ بنی ہے, جنت انسانوں کی پروگرامنگ پہ بنی ہے. یہاں یہ بیمار نہیں ہوتے, وہاں ہم بیمار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اگر مچھر کے پر سے بھی زیادہ مطلب اہمیت دی ہوتی نا تو کہنے والی بات تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بالکل اہمیت نہیں دی. پھر ہر جگہ فرمایا ہے کہ جنت خوبصورت ہے, وہاں نہریں ہیں, وہاں پہاڑ ہیں, وہاں اونچے محلات ہیں, یہ وہ اتنا زیادہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ دنیا کے لیے کیوں نہیں لکھا؟ یہاں پہ بھی خوبصورتی میں نے دی ہے, لیکن وہاں نہیں, صرف ایک ہی جگہ اللہ نے رکھی ہے خوبصورتی بیان کرنے کے لیے, جنت. دنیا میں اللہ آپ خود بتائیں, آپ نے قرآن میں کہیں لکھا ہے دنیا میں نے بہت خوبصورت بنائی ہے؟ نہیں لکھا نا. کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی جگہ خوبصورت بنائی ہے, اسی لیے اس کا ذکر ہے. تو انسان کو تیاری بھی اسی جگہ کی کرنی چاہیے. خوبصورت وہ جگہ ہے, انسان ہمیشہ اچھے کے لیے کرتے ہیں نا, عقل اسی لیے تو دی ہے. لیکن ہم تیاری اگر کر رہے ہیں دنیا کی اور خوبصورت جگہ جنت ہے تو یہ تو پھر ہم مطلب صرف نہ صریحاً اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور کسی کا نقصان نہیں ہے. ہم یہ جس طرح نہیں کہتے یار ہم صرف اپنا نقصان کریں, ہم جتنا چالاک بننے کی کوشش کریں, یار ہم نے اتنے پیسہ جمع کر لیے, نقصان تو اپنے ہی کیا ہے نا. یہ تو آنکھیں بند ہوں گی تو انسان کو پتہ چلے گا نقصان کس کا ہوا ہے. چاہیے کسی کو دھوکہ دینے کے بعد ہمیں تو لگتا ہے ہم نے کما لیا اس سے, لیکن بیسکلی ہم نے اپنا نقصان کیا ہے. یہ تو آپ کو سب تب پتہ چلے گا جب جنت میں جا کے اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑ رہی ہوں گی جس دن حساب کتاب کا دن ہوگا کہ نقصان کس کا ہوا ہے. تو تیاری اسی کی کرنی چاہیے جو خوبصورت ہے, اور جو بنانے والے نے جب اس کی بکلیٹ میں لکھ دیا ہے کہ وہاں کی تیاری کرو, اور اگر ہم یہاں کی کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ کافی حد تک بات سمجھ آئی ہوگی, دنیا کی حقیقت.
تو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ کوئی اور نئی چیز لے کر انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. آپ میرے چینل کو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.